رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تشتمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز مخدوم گرامی قدر شہزادہ حضور محبوب العلماء مجاہد اسلام حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف صاحب مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشقان رسول کا ہزاروں کا مجمع آواز اور بلند کریں اپنے آقا کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہیں مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہیں مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہیں ججت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا، ہاں وہی نا وہ
رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، فرد الافراد، غیاث الکونین، غوث العارفین، قطب العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مشن اہل بیت تنظیم اور ان کے رفقا نے یہ بڑی حسین و جمیل انجمن سجائی، اور دیارے بابا تاج الدین کے رہنے والے، ان کے پڑوس میں بسنے والے عاشقان رسول یہاں سردی ٹھاٹے کی ہونے کے باوجود بھی اپنے مرشد غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ چونکہ حضور مجاہد اسلام نے مجھے حکم دیا اور منتظمین نے یہ فرمایا کہ آج کی محفل 11ویں شریف میں ہے اور آپ کو شاہ جیلاں کی تعلیمات پر گفتگو کرنا ہے، تو پہلے میری گفتگو کو 2 حصوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤں گا تھوڑی دیر کہ شاہ جیلاں کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی تعلیمات کیا ہے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو خطاب اور خطیب اور ادیب اور مفکرین اور داعیان دین کے الفاظ کے محتاج نہیں، ان کے گھروں میں ان کو گھٹی میں غوثیت ماپ کی محبت پلائی گئی ہوگی، تو سنیوں کا بچہ بچہ غوث پاک کو جانتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتے کچھ ان تک بھی بات پہنچے، جو جانتے ہیں ان کو یاد دہانی ہو جائے، اور جو نہیں جانتے ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، اور پھر آپ کو پتا چلے کہ شاہ جینا کون ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ پہلے شان پتا چلے گی تب تعلیمات کی اہمیت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون ہے غوث اعظم، کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہم اہل سنت کو کسی بھی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے نہ گھڑنے کی ضرورت ہے، نہ مبالغہ آرائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، گڑا اور مبالغہ آرائی وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے یہاں جو ہستیاں موجود ہیں ان کے فضائل تو اتنے موجود ہیں کہ بیان کرنے والا حیران رہتا ہے کہ ابتدا کہاں سے کروں اور انتہا کہاں پہ کروں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہے؟ تحفۃ القادریہ میں شیخ ابو المعالی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، اسی طریقے سے علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اسی طرح سے اور بھی کتب کے اندر جو ہے جو غوث اعظم کی سیرت پر موجود ہے۔ کیا لکھا گیا کہ اللہ اکبر! جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اب ذرا غوثیت ماپ کو سمجھنا، شاہ جینا کو سمجھنا، اللہ اکبر! جب سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر ایک مقام وہ آتا ہے جب جبریل رک جاتے ہیں، رفرت جو ہے وہ رک جاتا ہے، اب کون جا رہا ہے؟ اللہ اکبر! گمان سے گزرنے والا گزر رہا ہے، تصورات سے گزرنے والا گزر رہا ہے، تخیلات سے گزرنے والا گزر رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہاں تشریف لے جا رہے ہیں جس کو اہل سنت کے امام یوں بیان کرتے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہیں حسرت کے ولولے تھے، حضور وہاں جا رہے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، اللہ
اکبر، حضور وہاں جا رہے ہیں۔ پہلی بات آپ سے عرض کر دوں، حضور کو وہاں لے جایا گیا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گھوڑے اور کھچروں کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور گھوڑے اور کھچروں کا دور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور گھوڑے اور کھچروں کا دور تھا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا جو زمانہ ہے، یوں تو ہر زمانہ انہی کا زمانہ ہے، لیکن ظاہری زمانہ ان کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا دور تو وہ بھی دور تھا جس میں سائیکلیں ہوگی، جس میں بائک ہوگی، جس میں ٹرین ہوگی، جس میں پلین ہوگی، اور پلین تک کی بات تو آج ہم کر رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد جب اور صدیاں بیتے گی تو کتنی تیز رفتار سواریاں ہوگی اور کتنی اونچی اڑنے والی سواریاں ہوگی، مگر سنو، کوئی سواری کتنی تیز رفتار اور بلندی پہ اڑنے والی ہو، ساری سواریاں آسمانوں کے نیچے ہی چل سکتی ہے، کوئی آسمان تک نہیں جا سکتی۔ اللہ نے محبوب کو آسمانوں کے بھی اوپر اور عرش کے بھی اوپر لا کر کے بلا کر کے بتا دیا، او ترقی یافتہ انسان، تو کتنی بلندی پہ جائے گا، میرے محبوب کے قدموں کے نیچے رہے گا۔ حبیب کے قدموں کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ حضور کی معراج، اللہ اکبر، سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے، سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے، لیکن میرا عنوان آج معراج رسول نہیں، مگر اتنا بتانا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام عرش پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب وہاں کوئی ہے نہیں، بلندی پر جانا ہے۔ کون سی بلندی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کون سی بلندی؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ اکبر، حضور اتنی بلندی پہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی ساتھی نہیں، کوئی سنگت نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں۔ ایسے میں میرے آقا ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں ذرا توجہ کرنا، میرے آقا ایک خوبصورت جوان کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ جوان اپنا کندھا، اپنی گردن حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ، بلندی پہ جانے کے لیے میرا کندھا حاضر ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، شیخ ابو المعالی کو میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، امام اربلی کو، اللہ اکبر، سرکار کی بارگاہ میں کندھا پیش کیا۔ حضور نے اس کے کندھے پہ اپنا قدم رکھا، اس جوان کے کندھے پر، ایک قدم جوان کے کندھے پر ہے اور دوسرا قدم، اللہ اکبر، مقام قرب کی طرف بڑھتا ہے۔ تو حضور پوچھتے ہیں، مولا یہ جوان کون تھا؟ یہ جوان کون تھا کہ جس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے؟ اور یہ کون ہے؟ تو ندا آتی ہے، محبوب یہ تمہاری اولاد میں سے میرا بندہ ہے، جو مقام نبیوں میں تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا ہے۔ حضور نے دعا کی، اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لیں گے۔ اسی کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں، بہت ممکن ہو اتنی کلپ کاٹ کے کوئی چلائے کہ کیا بنا دیا غوث پاک کو، تو تھوڑی سی تشریح بھی کر لو، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تو تھوڑی تشریح بھی کر دوں۔ غوث پاک کیسے پہنچے جہاں جبریل نہیں پہنچے؟ عرش پہ کیسے پہنچے؟ کوئی حدیث پیش کرو۔ میں نے کہا پہلی بات تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، حالانکہ یہ تشریحات کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب تک کہ معاملہ سیدھا سیدھا چل رہا تھا، لیکن جب سے لوگوں نے کلپیں کاٹ کر کے مس گائیڈ کرنا شروع کیا، تھوڑی تشریح کرنے پہ ہم بھی مجبور ہیں، وقت تو تھوڑا زیادہ جاتا ہے، لیکن توجہ فرمائیں، سرکار غوث پاک کیسے پہنچے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی روحانیت وہاں پہنچی، روح مبارکہ پہنچی، کہ اس پر حدیث چاہیے۔ میں نے کہا حدیث سیاہ میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی بندہ، توجہ کرے، جب بھی کوئی بندہ باوضو سوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ باوضو سوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے
فرماتے ہیں وہ سو جانے والا جو وضو کر کے سویا ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے اور عرش کے نیچے لے جا کر کے رکھی جاتی ہے اور پوری رات اس کی روح عرش کے نیچے سجدے میں رہتی ہے. اب پوچھنا چاہتا ہوں تو باوضو سوئے تو روزانہ تیری روح عرش کے نیچے تک جاتی ہے. جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑے اگر اس کی روح ایک مرتبہ عرش کے اوپر چلی جائے تو ہر یہ سرکار کو سے پاک ہے. یہ سرکار غوث اعظم ہے. حضور غوث پاک اپنے قصیدے میں خود فرماتے ہیں میری طرح کسی کو مت سمجھنا اور کسی کو میری طرح مت سمجھنا. مجھے کسی پر قیاس مت کرنا, کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کے رازوں میں سے راز بن کر میں آیا ہوں. انی عالم و ما لا تعلمون کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے عبد القادر جیلانی. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنا راز اگر دریا پہ ڈال دوں تو دریا خشک ہو جائے. میں اپنا راز اگر آگ پہ ڈال دوں تو آگ بجھ جائے. میں اپنا راز اگر پہاڑوں پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. میں اپنا راز اگر مردوں پہ ڈال دوں تو مردے زندہ ہو جائیں. یہ شان ہے. میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, یعنی اے لوگوں جو ولایت میں شکر کی منزل پر ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ کیا جانے, وہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا جانے. کہتے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اگر غوث پاک کا مرتبہ پوچھنا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھو, اور بہجت الاسرار میں موجود ہے. میں ساتھ ساتھ سارے حوالے پڑھتے جا رہا ہوں, جس کو جو ہے ادھر دیکھنا ہے وہ اس طرف توجہ کر سکتا ہے. بہجت الاسرار میں موجود ہے. ایک بزرگ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ یہ بتاؤ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں, یہ بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا عبد القادر جیلانی اس ولی کا نام ہے, اس سے پہلے ایسا ولی کائنات میں ہوا نہیں اور اس کے بعد ایسا ولی اب قیامت تک کوئی ہو نہیں سکتا. یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, توجہ کرے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی و اے حیدر و عادل ہے یا غوث, غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں الوہیت ایک احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث. صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. اللہ اکبر. یہ شان غوثیت ماپ کی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. اب آئیے وہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کی کائنات کے سردار ہے, جو کائنات ولایت کے سردار ہیں. اللہ اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پشت پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود تھا. یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے. قدم رکھا گیا کب, اور جب دنیا میں آئے تو اپنے نانا کا قدم اپنی پشت پر لے کر کے آئے. سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اب جس دور میں پیدا ہوئے ان کی شان آپ اتنی سمجھ گئے. تو اب آئیے بات کرتے ہیں, یعنی کہ ولیوں کے سردار ہے, ولیوں کے سلطان ہے, ولیوں کے تاجدار ہے. سارے ولیوں نے ان کے آگے اپنی گردنیں کھمکی ہے, ولیوں نے ان کے آگے اپنی گردنیں جھکائی ہے. کوئی ولی ایسا نہیں جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو. یہ بات میں تھوڑی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں, تھوڑا اس پر بھی توجہ فرما لیں. جب غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی جلہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ اکبر شیخ ابو المعالی نے بھی لکھا. اسی
طریقے سے امام اربلی نے بھی لکھا، کیا لکھا کہ جب غوث پاک نے یہ فرمایا تو آج کل کسی طرف سے آوازیں آ رہی ہے، یہ تو انہوں نے بے ہوشی میں کہا تھا، مدہوشی میں کہا تھا، واللہ تاللہ باللہ کوئی مدہوشی اور بے ہوشی نہیں تھی، بلکہ محقق علی الاطلاق لکھتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار کا بھی یہی موقف ہے کہ جب غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت تو غوث پاک نے خود نہیں کہا بلکہ یہ کہنے کا حکم تھا، مامور من اللہ تھے، یعنی اللہ کا حکم تھا۔ اور ایک بات میں تشریح نہیں کرتا، شاید مجمع اس کا متحمل نہ ہو، لیکن محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جس دن غوث پاک کو یہ کہنے کا حکم تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس دن غوث پاک کے دل پر اللہ نے تجلی فرمائی، اللہ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی، خدا کے نور کی تجلی شیخ عبدالقادر جیلانی کے قلب پر کی گئی۔ واللہ قادری ہونے کی نسبت سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، لیکن مجمع اس کا متحمل نہیں ہے، بس اتنا اشارہ کرتا ہوں، قرآن میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ پہاڑ پر تجلی کی گئی نور کی، تو پہاڑ کا حشر کیا ہو گیا، لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی کے دل پر خدا نے اپنے نور کی تجلی کی، اپنے نور کی تجلی کی، اور پھر میرے آقا نے فرشتوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ خلعت بھیجی، اللہ اکبر غوث اعظم کو، اور پھر وہ خلعت پہنائی گئی، خدا کے نور کی تجلی ہوئی، اور پھر جب غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو روح زمین پہ جتنے اولیاء تھے سب نے گردن جھکائی، اللہ اکبر، جو دنیا سے کوچ کر چکے تھے سب نے گردن جھکائی، حتیٰ کہ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اولیاء، فرشتے، ملائکہ، جنہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ افق بھر گیا تھا، کوئی جگہ خالی نہ تھی، اور اللہ اکبر ولیوں نے گردن جھکائی، کسی نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کا قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، غوث پاک کے لیے سب نے جھکائی گردن، حتیٰ کہ ان کے پیروں نے بھی گردن اس طرح جھکائی کہ ایک مرتبہ سجد الطائفہ طاؤس العلماء شیخ جنید بغدادی جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں میری گردن پہ بھی آپ کا قدم، تو کسی نے کہا جنید بغدادی سے بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، غوث پاک کے پیروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، شیخ جنید بغدادی سے کہا آپ نے کیا کہا، میری گردن پہ بھی آپ کا قدم، کہا آپ نے کس کو کہا، تو فرمایا ایک اجمی شہزادہ آئے گا اللہ کا ولی، اور وہ کہے گا اسی بغداد کی زمین پر کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ بعد میں کہے گا مجھے اطلاع کی گئی تو میں نے ابھی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی جیسی ہستی، آپ مجھے بتائیے غوث اعظم، یہاں ایک بات کر دوں، تھوڑا سا توجہ، کچھ لوگ غیرت کی وجہ سے کہتے ہیں ہمارے پیر کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہیں، میں نے کہا قادریوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں، لڑنے کسی بات میں نہیں ہے، اس لیے کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، بس بات اتنی ہے جو ایک پیر صاحب نے کہا، پیر صاحب کا نام مجھے یاد ہے لیکن میں لوں گا نہیں کیونکہ مجھے دلوں کے بڑے خیال رہتے ہیں، ایک پیر صاحب کے مریدوں نے کہا ہمارے پیر کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہیں، وہ پیر صاحب حیات تھے، قادری شخص نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ گردن پہ قدم ہے کہ نہیں ہے، تو وہ پہنچے قادری صاحب، قادری فقیر، قادری مرید اس بزرگ کے پاس پہنچے، وہ بھی چھوٹے موٹے بزرگ نہیں تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس کہا حضرات دیکھتے ہیں آپ کے مرید تو کیا باتیں کرتے ہیں، پیر کی محبت کے زیادہ اڑان بھر رہے ہیں، بڑی باتیں کرنے کا، کیا کہا، توجہ کرنا، کیا کہا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی گردن پر آپ کے غوث پاک کا قدم نہیں، ہمارے پیر شیخ سلیمان کی گردن پر، اشارہ دیتا ہوں آگے پیچھے کا نام بھی نہیں پڑتا، دلوں کا خیال ہے، شیخ سلیمان، ہمارے سلیمان، شیخ سلیمان کی گردن پر تمہارے پیر غوث پاک کا قدم نہیں، وہ شیخ سلیمان واقعی اللہ کے ولی تھے، سچے آدمی تھے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ بابا یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہیں، یہ بدبخت ہے، کیا فرمایا، یہ بدبخت ہے، یہ کم وقت ہے، یہ مجھے پیر تو مانتے ہیں لیکن اللہ کا ولی نہیں مانتے، یہ مجھے پیر تو مانتے
مانتے ہیں لیکن اللہ کا ولی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک کا قدم عام پبلک کی گردن پہ یا ولیوں کی گردن پہ ہے. تو اگر ولی مانتے تو یہ بھی مانتے کہ غوث پاک کا قدم میری بھی گردن پہ ہے. تو اب اگر آج دنیا میں کوئی کہتا ہے ہمارے پیر صاحب کی گردن پہ نہیں ہے تو شیخ سلیمان کا یہ جملہ یاد کر لے. اگر تو انکار کر رہا ہے میرے پیر غوث پاک کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن اپنے پیر کے بارے میں تیرا نظریہ پتا چلتا ہے کہ تیرا کے بارے میں کیا ہے. اگر تو واقعی ولی مانتا تو غوث پاک نے کہا اللہ اکبر قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرے غوث کا قدم ہے. تو میرے امام اسی لیے کہتے ہیں جس کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. یہ غوث پاک ہے. ہر ولی آپ کی عزت کرتا ہے. بلکہ ہمارے امام نے تو یہاں تک لکھا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جی بھر کے مذاق اڑا لو، لیکن ہمارا عقیدہ ہے رہے گا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. یہ شان غوث پاک کی ہے. اب سن لو غوث پاک کی تعلیمات. غوث پاک جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور بڑا فتنوں کا دور تھا. اس پر توجہ ہونی چاہیے آپ کی، اس لیے کہ ہر بڑی شخصیت اسی وقت پیدا کی جاتی ہے جب فتنے شباب پر ہوتے ہیں. فتنے جتنے شباب پہ ہوں گے اتنی بڑی ہستی کو پیدا کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ اگر اندھیرا کم ہے تو ایک بلب بھی سے بھی کام چل جاتا ہے، بلب جلانے سے اندھیرا دور ہو جاتا. لیکن اگر اندھیرا بہت زیادہ ہو تو بلب نہیں جلایا جاتا. یہ دانش مندی نہیں ہے. پھر اس کے لیے ہائیلوجن کا انتظام کیا جاتا ہے. اور اندھیرا زیادہ ہو تو پھر اور بڑا ہائیلوجن لگاتے ہیں. یہی تو ہے. اور اگر کائنات میں تاریکی پھیل جائے تو پھر ہائیلوجن سے بھی کام نہیں چلتا بلکہ پھر سورج ہی کو طلوع کیا جاتا ہے جو پھر کائنات سے اندھیرا دور کرتا ہے. اب ذرا اپنے نوجوانوں کی تاریخ پر توجہ چاہتا ہوں. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 470 یا علامہ عبد الرحمن جامی کے قول کے مطابق 471 ہجری میں پیدا ہوئے. یعنی یہ صدی کون سی تھی؟ یہ 5ویں صدی ہجری تھی. اور یہ 5ویں صدی ہجری کیا تھی؟ اب ذرا دھیان دینا، توجہ کرنا. عقیدتوں کی محبتوں کی بات ہو گئی. اب ذرا تعلیمات پر حقائق کی طرف آتے ہیں. وہ بھی حقیقت نہیں تھی لیکن ہماری عقیدتوں کے ساتھ تھی. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5ویں صدی پر 500 سال جب گزر جائیں گے تو 500 پر 500 سال میرے دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے جانے کو جب 500 سال گزرے گا تو اس وقت میری امت پر ایک چکی چلے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی. اس حدیث پر لوگوں نے اس کی سند پر جرا کی ہے لیکن ٹھیک ہے، مگر جرا اس بات کی نہیں ہے کہ اس کو موضوع قرار دیا گیا ہے. لیکن بہرحال اس پر بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض ہی ایسی خوش نصیب اسنادیں بچی ہوگی چند جو ہے جس پر جو ہے وہ اہل تنقید کی نظر نہ پڑی ہو. باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں نے علمی طور پر اس پر جو ہے وہ تحقیق کے جو ہے وہ جوہر دکھائے ہیں اور ان کا ایک اپنا حق ہے، ایک فن، ایک انداز ہے. اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اہل علم کا حق بھی ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب 500 سال آئے گا امت پر تو ایک چکی چلے گی. وہ چکی اور وہ بڑی خطرناک ہوگی میری امت کے لیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رہ گیا سو رہ گیا، سو جو ہلاک ہوا سو ہلاک ہوا. تب آپ کو میں بتاؤں جب امت پر بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جب امت پر بڑی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، جب امت کو تباہ کیا جانے والا ہوتا ہے، جب امت کو برباد کیا جانے والا ہوتا ہے تو اس
وقت پہلے سے تانے بانے بنے جاتے ہیں. اب میں آپ کی بہت سنجیدہ گفتگو ہے لیکن توجہ آپ کی ہونی چاہیے. اور ناگپور والے ماشاءاللہ جلسہ سننے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بابا تاج الدین کی نگری میں رہتے ہیں، صاحب دل کی نگری میں رہتے ہیں، اللہ والوں کی نگری میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. اب غور فرمانا، غور کرنا کہ جب کوئی بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے تو اس فتنے سے پہلے جو لوگ فتنہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ فتنہ گر ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک سازش کرتے ہیں، ایک منصوبہ بناتے ہیں، ایک تحریک چلاتے ہیں کہ کسی طریقے سے جس قوم کو ہلاک کرنا ہو، جس قوم کو تباہ کرنا ہو، جس قوم کو برباد کرنا ہو، اس کا تعلق اللہ و رسول سے ختم کر دیا جائے، اللہ رسول سے توڑ دیا جائے، دین سے رشتہ کمزور کر دیا جائے. اچھی طرح یاد رکھنا، جب تک انسان کا تعلق اللہ اس کے رسول سے رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو مٹا نہیں سکتی، کسی کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی. اچھی طرح یاد رکھنا، تعلق باللہ اس طاقت کا نام ہے، تعلق بالرسول اس طاقت کا نام ہے. جس قوم کے اندر یہ جوہر موجود رہے گا وہ قوم کبھی مٹائی نہیں جا سکتی، کبھی تباہ نہیں کی جا سکتی، کبھی برباد نہیں کی جا سکتی. تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ جب مٹانا ہوتا ہے تو پہلے دین سے رشتہ کمزور کرتے ہیں، دین سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ 5ویں صدی جو آ رہی تھی وہ ہلاکو اور چنگیز خان کے حملے کی صدی تھی. اس کے بعد عبداللہ ابن سبا کا وہ فتنہ جو فتنہ باطنیہ تھا، آپ کتابوں کو پڑھیں گے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے. اللہ اکبر. حسن بن سبا کا فتنہ، حسن بن سبا جو تھا اس نے ایک مسلک قائم کیا تھا، باطنی مسلک، جس کی بنیاد نشے پر تھی. اللہ اکبر. آپ کو حیرت ہوگی، بڑے بڑے علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، علماء کرام کو مار ڈالا جا رہا تھا، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، اور ان کی جگہ عیسائی، یہودی اسلامی لباس میں جو ہے وہ مسجدوں کے امام بن رہے تھے، مسجدوں کے خطیب بن رہے تھے. یعنی حال کیا تھا؟ لباس مسلمانوں جیسا ہوگا لیکن وہ بندہ یہودی ہوگا، وہ بندہ عیسائی ہوگا. اللہ اکبر. یعنی ان کی مسجدوں کے اندر امام بھی مسلمان نہیں رہ جانا چاہیے. جو مسلمان تھے ان کو ختم کرو اور ان کی جگہ دوسروں کو کھڑا کرو. وہ مسلمان بن کے، عالم بن کے، شیخ طریقت بن کے اب جمعہ میں تقریریں کرتے، جمعہ میں خطاب کرتے، 4 چیزیں فضیلت کی بیان کرتے، ایک شوشہ بیچ میں چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو جائے، شبہوں و شبہات پیدا ہو جائے. کتنا پرفتن دور تھا. حکومتوں کا حال یہ ہے، حکمرانوں کا حال یہ ہے، ایک ایک بادشاہ کے حرم میں یہودی اور عیسائی لڑکیاں، 700 800 لڑکیاں. مالداروں کا حال یہ ہے، 300 لڑکیاں گانا سنانے والی. اللہ اکبر. 800 لڑکیاں گانا سنانے والی، 300 لڑکیاں شراب پلانے والی. مسلمان دولت کی بنیاد پر اتنے عیاش ہو گئے تھے، اتنے آوارہ ہو گئے تھے کہ اللہ اکبر ان کے حرم میں عیسائی اور یہودیوں کی لڑکیاں تھیں. دین نام کو رہ گیا تھا. اللہ اکبر. دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. یہ حالات تھے اور اکثر جو علماء تھے وہ مار دیے گئے تھے، جو چند بچے ہوئے تھے وہ ہاتھوں پر بک چکے تھے. اللہ اللہ. یعنی ایسا فتنوں کا دور تھا. مناظروں کا عنوان ہو رہا تھا، کالا کلر افضل ہے یا پیلا کلر افضل ہے، ہرا کلر. مناظروں کے عنوانات یہ تھے. یعنی لا یعنی باتوں میں امت کو الجھا دیا گیا تھا. اللہ اکبر. غریب اگر جرم کرتا تو اس پر گرفت کی جاتی، مالدار جرم کرتا تو اس کی اس غلطی پر باضابطہ طور پہ دلیلیں پیش کی جاتی. اللہ اکبر. یہ حالات تھے. یعنی کہ دین کی نجاں لوگ دیکھ کر کے سوچتے تھے اب غرق ہوگی تب غرق ہوگی. دین گویا کہ سسکیاں لے رہا تھا. مگر یاد رکھے اللہ رب العزت جس نے دین نازل کیا ہے وہ دین کو بچانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. اللہ اکبر. اپنے ذمہ کرم پر اس نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جب بھی اللہ کے دین کے وقت آیا ہے میرے اللہ نے کسی کو کھڑا کیا ہے. مثال کے طور پہ جب رسول اللہ نے آنکھیں بند کیے ظاہری طور پر ارتداد کا فتنہ اٹھا، اللہ نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا گیا اور صدیق اکبر نے دین کی نیا کی ایسی حفاظت کی ہے کہ قیامت
تک جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے یہ امت صدیق اکبر کے احسان تلے دبی رہے گی. اسی لیے تو کہ چونچے مقدسہ سے حضور محدث اعظم کی آواز آتی ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اللہ کے دین کی حفاظت کی آپ نے. صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے پڑھا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. ہماری ذہنوں سے وہ آیت جو ہے وہ گویا کہ بالکل گم ہو چکی تھی, ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی. دیہاتی لوگ مرتد ہو رہے تھے, مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا, لیکن صدیق اکبر کا امت پر احسان ہے, بلکہ پہلے دن سے احسان ہے. اللہ اکبر, یہ صدیق اکبر. اس کے بعد پھر جب یزید کا دور آیا تو پھر امت کو اللہ تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ نے اس وقت انتخاب فرمایا مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ کے شہزادے سبط پیمبر ہم شفیع پیمبر شہید کربلا شہزادہ گلگو کبا حضرت سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام, آپ نے کربلا میں اللہ کا دین بچایا. اس کے بعد چھوٹے موٹے حالات ہوتے رہے, واقعات ہوتے رہے, فتنہ خلق قرآن عروج پر رہا, حالات بدلتے رہے, فلسفہ عروج پر رہا, حالات بدلتے رہے اور پھر جو ہے وہ خدمت کرنے والے آتے رہے. لیکن جب 5ویں صدی تھی تو حالات یہ تھے کہ دین کو بالکل مٹانا ہے. اور ایک بات آپ سے عرض کر دوں, اگر غوث پاک کے دور کے میں حوالے اور ان کے قوائف اور حالات پڑھوں غوث پاک کی ولادت سے پہلے کے, تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ایسا لگے گا. کیوں؟ اس دور ہلاکو اور چنگیز خان کے حملے کے تانے بانے بنے جا رہے تھے, اور آج تیسری عالمی جنگ کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں. تو اس وقت تو جو سازش تھی آج بھی بعینی وہی سازش ہے, دین سے اسی طرح دور کرنے کی کوشش ہے. آپ دیکھیں, توجہ کریں, اس دور میں مالدار مسلمانوں کو دین سے اتنا دور کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں گانے والی لڑکیاں 300 تھی, شراب پلانے والی لڑکیاں 800 تھی. مالداروں کا حال یہ تھا, بادشاہوں اور حکمرانوں کا حال یہ تھا. آج آپ سے پوچھتا ہوں, تھوڑی سی دولت کسی کے پاس آتی ہے, وہاں تو لڑکیاں گانے والی تھی, یہاں تو ٹھیلا ڈھکیلنے والے کے پاس بھی جو ہے وہ موبائل کے اندر اتنے گانے بھرے ہیں کہ وہ لڑکیاں بھی تو ایک بار تھک کے سو جائے, لیکن یہ موبائل کبھی تھکتا ہی نہیں. یہاں کا تو مالدار بھی آوارہ, یہاں کا تو غریب بھی آوارہ. گویا کہ دین سے تعلق کتنا توڑا جا رہا ہے, کتنا کمزور کیا جا رہا ہے. جیسے وہاں صرف نماز جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا, مسجدیں ویران کر دی گئی تھی. آج حالات دیکھ لیں, مسجدیں ویران ہے, 5 منزلہ مسجدیں آج ویران پڑی ہوئی ہے, صرف جمعہ کی 2 رکعت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اللہ اکبر, اس وقت کا حال یہ تھا. خطبہ کی زبانیں بک چکی تھی, خطبہ مصلحت پسند ہو گئے تھے, اہل علم جو ہے لایانی باتیں کر رہے تھے. اللہ ماشاءاللہ آج کل وہ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں, کتنی لایانی باتیں کچھ لوگ کر رہے ہیں, جبکہ قوم کا حال یہ ہے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے یہ قوم سسک رہی ہے. قوم کی بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے. قوم کے بچے یتیمی اور غریبی کی بنیاد پر تعلیم سے پیچھے ہو رہے ہیں. حالات یہ ہے, غربت کی وجہ سے لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ مرتد ہو رہے ہیں, لوگ دین سے دور جا رہے ہیں. اور لایانی باتوں کا حال یہ ہے, ابھی ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا قدم کس کی گردن پر کس کی گردن پر نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں ہے اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے, اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے, الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں ہم. لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کے مسلمانوں کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس وقت اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی کو پیدا کیا جو مجدد نہیں تھے صرف, بلکہ محی الدین تھے. مجددین دین تو قیامت تک آتے رہیں گے, لیکن محی الدین نہ ان سے پہلے آیا نہ کوئی ان
کے بعد آئے گا۔ سرکار غوث پاک وہ محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اس امت میں اولیاء کی کائنات میں ان سے پہلے کوئی محی الدین نہیں، ان کے بعد کوئی محی الدین نہیں۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک۔ لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی کہہ دوں، اے میری قوم کے جوانوں، حالات کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، حالات سے ہمیں نپٹنا ہے، حالات کے چیلنجز کا جواب ہمیں دینا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ کو نایامی باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو توجہ اپنے ہدف کی طرف، اپنے مشن کی طرف، اپنی ضرورت کی طرف دینا ہے۔ اشارے دے کر کے میں غوث پاک کی تعلیمات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، موبائل سے بچو، گیم سے بچو، فیس بک کا غلط استعمال کرنے سے بچو، ٹویٹر کا غلط استعمال کرنے سے بچو، یوٹیوب کا غلط استعمال کرنے سے بچو، ٹی وی کا غلط استعمال کرنے سے بچو۔ اللہ اکبر، ترقی کرو، مالدار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، وہ دور جس دور میں رسول اللہ کی شان اور عظمت پر شبہات و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا تھا، لوگوں کو غافل بنایا جا رہا تھا، لوگوں کو قائل بنایا جا رہا تھا، اس وقت سرکار غوث پاک نے پہلے اپنے آپ کی ذات کا مجاہدہ کیا اور کیسی ریاستیں کی، ایسی ریاستیں کی، پہلے علم حاصل کیا، ریاستیں کی۔ ایک دن سرکار غوث پاک دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹے ہوئے تھے کہ کیا دیکھا کہ سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ساتھ میں مولائے کائنات بھی ہے۔ آقا فرماتے، شہزادے عبد القادر، تم کیوں واز نہیں کرتے، تم کیوں خطاب نہیں کرتے، تم کیوں تقریر نہیں کرتے؟ عرض کی نانا جان، یہاں کے لوگ عربی ہیں بغداد کے اور میں عجمی ہوں، میں ان کے درمیان کیسے خطاب کروں؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، شہزادے عبد القادر، تم کو واز کہنا ہے، تم کو خطاب کرنا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ اور سب غوث پاک نے جب اپنا منہ کھولا تو اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ لعاب ڈالا۔ ساتھ میں مولا کائنات بھی آئے تھے، آقا نے 7 بار ڈالا، مولا علی کو حکم دیا تو انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں، اللہ اکبر، جب 7 مرتبہ حضور کا لعاب منہ میں پڑا اور 6 مرتبہ مولا علی کا لعاب منہ میں پڑا تو غوث پاک فرماتے ہیں، میں اس وقت جب بیدار ہوا تو میرا حال یہ تھا جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے اور الٹی روکنے سے نہیں رکتی، ویسے میری زبان پر واز اور نصیحت جاری ہوا کہ اگر میں روکوں تو نہ رک سکے، میں کنٹرول کروں تو نہ ہو سکے۔ پھر میں نے واز کی محفل سجائی۔ ابتدا میں تو چند لوگ تھے۔ اچھا، جب یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ابھی میں اس واقعے کو دیکھ ہی رہا تھا، اس سے فارغ ہوا تھا کہ لوگ آنے لگے اور بیٹھنے لگے، یعنی کہ غوث پاک کو بلانا نہیں پڑا۔ دیکھو، اللہ جس سے کام لیتا ہے، اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر خاندان نبوت کی یہ خصوصیت ہے، ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر زمانے میں اللہ نے خون علی و فاطمہ میں، خون مصطفیٰ جان رحمت میں وہ کشش پیدا کی ہے کہ بلانا نہیں پڑا۔ اس دور میں بھی اللہ اکبر، لوگ کشش کے ساتھ کھچے کھچے چلے آئے اور غوث پاک نے پھر واز فرمایا۔ فرماتے خود ہی فرماتے ہیں، ابتدا میں واز ہوا، پھر اس کے بعد اتنا مجمع آنے لگا کہ مسجد چھوٹی پڑنے لگی، پھر آپ کا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ میدان میں لے جانا پڑا۔ وہاں حال یہ تھا کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، 400 لوگ کاغذ اور قلم لے کر آپ کا خطاب لکھتے، حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک آیا ہے آپ کی واز کی محفل میں جنات بھی شریک ہوتے، آپ کی واز کی محفل میں رجال الغیب بھی شریک ہوتے، آپ کی واز کی محفل میں اولیاء بھی شریک ہوتے۔ بلکہ ایک روایت تو یہاں تک ہے، ایک مرتبہ واز کرتے کرتے کہا، او اسرائیلی ذرا نیچے آئیے اور ایک محمدی کا بیان سنتے جائیے۔ تو لوگوں نے کہا، حضور آپ نے کس کو کہا؟ کہا خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو میں نے کہا اسرائیلی آپ نیچے آئیے اور محمدی کا خطاب سنتے جائیے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کے خطاب کا عالم یہ تھا، تاثیر یہ تھی، حضور غوث پاک جب بیان کرتے تو اللہ اکبر لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگوں کا حال یہ تھا، کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگوں کا حال یہ تھا، بعض لوگوں کی روحیں خدا کے خوف اور
خشیت کی وجہ سے پرواز کر جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق جو سرکار غوث پاک کے شہزادے ہیں، فرماتے کبھی کبھی 3 میتیں ہوتی تھی اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے۔ اب آئیے حضور غوث پاک کے چند خطابات اور ان کے کچھ تعلیمات میں پڑھتا ہوں، کیسی مؤثر گفتگو تھی۔ ایک بات یہ بھی بتاؤں، جب غوث پاک نے خطاب شروع کیا تو بغداد میں سب کی محفلیں ٹھنڈی پڑ گئی، سب کی محفلیں سنی پڑ گئی، سب کی محفلیں خالی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک بول رہے تھے اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آج یہ غوث پاک کا خطاب کیسا ہوتا تھا؟ چند خطابات میں چیدہ پڑھ کے سناتا ہوں، اہل علم کی خصوصی توجہ۔ اللہ اکبر، غوث پاک خطاب کیسے کرتے تھے، کیا انداز تھا، کیا پر اثر انداز تھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، آپ کا خطاب ہے، فرماتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں۔ مطلب کیا؟ اگر تم تسبیح ہاتھ میں لے کر پوری زندگی مالا جپتے رہو اور کسی کے لیے دل میں بغض رکھو، کسی کے لیے دل میں کینہ رکھو، تہجد پڑھتے رہو، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے رہو، مالائیں جپتے رہو، کچھ بھی کرو، جنگل میں رہو، پہاڑوں میں رہو، بیابان میں رہو، لیکن دلوں میں جب تک بغض ہے، دلوں میں جب تک حسد ہے، دلوں میں جب تک کینے ہیں، دلوں میں جب تک تکبر ہے، اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا کوئی اثر نہیں۔ ارے تو نے اپنے دل میں اپنے سگے بھائی کے لیے بغض رکھا ہے، کینہ رکھا ہے، حسد رکھا ہے، تیرے اکڑپن کا عالم یہ ہے، تیرے گھمنڈ اور غرور کا عالم یہ ہے۔ تو اپنے دولت کے نشے میں اتنا چور ہے، تو اپنے حسن کے نشے میں اتنا چور ہے، تو اپنی طاقت کے نشے میں اتنا چور ہے کہ اپنے آپ کے سوا تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک دلوں کی صفائی نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم اللہ والے نہیں بن سکتے، اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اس پورے ہزاروں کے مجمع میں تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں، ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر تو دیکھو، کیا ہمارے دلوں میں کینے نہیں ہیں، کیا ہمارے دلوں میں بغض نہیں ہے، کیا ہمارے دلوں میں حسد نہیں ہے۔ پڑوسی کو ترقی ہو رہی ہے، مسلمان جل رہا ہے، سگے بھائی کی بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، سگے بھائی کو جلن ہو رہی ہے، کسی بھائی کو ترقی ہو رہی ہے، وہ بھائی کو جلن ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ جب تک دلوں میں حسد رہے گا، سن لو حسد نے ابلیس کو شیطان بنایا ہے، حسد نے یہودیوں کو جو رسول اللہ کی آمد کا انتظار کرتے تھے، حضور کی آمد سے پہلے آمد کی دعائیں کرتے تھے، ان لوگوں کو کافر بنایا حسد نے۔ کہاں جا رہے ہو؟ دلوں سے حسد کو نکالو۔ غوث پاک کی تعلیم ہے، دیکھو اس دور میں غوث پاک نے سب سے پہلی بات دلوں کی صفائی کی تھی۔ آج ہم سب باتیں کر رہے ہیں، کیا دلوں کی صفائی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جب تک دل صاف نہ کرو گے، لوگ کہتے ہیں مولانا میں تہجد پڑھتا ہوں، اتنی تسبیح کلمے کی پڑھتا ہوں، اتنی تسبیح درود کی پڑھتا ہوں، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ میرے بھائی اگر بالفرض نفلی عبادت تو کچھ بھی نہ کرے، اگر صرف اپنا دل صاف کر لے، دیکھ پھر اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ابدال کا جو مقام ہوتا ہے، ابدالیت کا مقام، وہ زیادہ نفل عبادتوں سے نہیں ملتا بلکہ دل کی صفائی کی وجہ سے ملتا ہے۔ دل صاف کرو۔ یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے برادری کی بنیاد پہ، وہ پٹھان ہے، وہ شیخ ہے، وہ انصاری ہے، وہ مرزا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، برادریوں میں بٹے ہو، پھر سلسلوں میں بٹے ہو، اللہ اکبر، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں بٹے ہو۔ یاد رکھو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں بانٹنے نہیں آئے تھے، آقا علیہ السلام پوری قوم کو متحد کرنے آئے تھے، اور میرے آقا نے متحد کیا، عربی کو اجمیوں سے جوڑا، اجمیوں کو عربیوں سے جوڑا۔ کیا تم نہیں دیکھتے جس صف میں صہیب رومی کھڑے ہوتے، روم کا آیا ہوا، وہیں پر عربی فاروق اعظم بھی برابر میں کھڑے ہوتے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، ہاں آؤ، پوری امت کو متحد
متحد کرے. لیکن نقطہ اتحاد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نبی کی توہین کرتا رہے، کوئی نبی کی تعریف کرتا رہے. اس طرح امت متحد نہیں ہوگی، بلکہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر، جس کو سواد اعظم کا عقیدہ کہتے ہیں، اس عقیدے پہ پوری امت متحد ہو جائے. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ 1857 کے بعد میرے مولانا یہ کہتے اور میرے مولانا یہ کہتے. مولانا کی بات چھوڑ، جو بولی صدیق اکبر بولتے تھے وہ بولی بول، جو بولی فاروق اعظم بولتے تھے وہ بولی بول، جو بولی عثمان غنی بولتے تھے وہ بولی بول، جو بولی مولا علی بولتے تھے وہ بولی بول، جو بولی سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو ہریرہ، بلال حبشی، خالد ابن ولید، امیر حمزہ بولتے تھے، جو بولی کربلا سے امام حسین نے بولی وہ بولی بول. اللہ اکبر. جو بولی امام زین العابدین نے کہا وہ بولی بول. کون سی بولی؟ ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم. آج تیسری عالمی جنگ ہمارے سروں پہ مسلط کی جا رہی ہے. اے میری قوم کے جوانوں، تمہیں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. آؤ نام محمد پر متحد ہو جاؤ، آؤ سواد اعظم کے عقیدے میں متحد ہو جاؤ. وہ بولی نہ بولو جو انگریز کی میز سے لوگوں کو ملی ہے، وہ بولی بولو جو صفا کے چبوترے سے ملی ہے. صحابہ کرام کا حال یہ تھا، جب رسول اللہ کے پاس آتے تو یہ نہیں کہتے آپ ہماری طرح بشر ہے، بلکہ جب آتے تو کہتے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر دنیا میں جینا ہے، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، اگر دنیا کے چیلنجز کو مات دینا ہے، تو ہمیں حضور کی کا عشق چاہیے، ہمیں دین کا سے جڑنا ہوگا، ہمیں دین کے قریب آنا ہوگا. آپ مجھے بتائیں، توجہ کریں، اگر اپنے بھائی اور پڑوسی کے لیے بغض ہو تو انسان کی عبادت کام نہیں آتی. اور اگر نبی کے لیے دل چھوٹا ہو جائے، نبی کے لیے دل میں حسد پیدا ہو جائے، نبی کے لیے دل میں بدعقیدگی پیدا ہو جائے، تو پھر کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اور یا اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں. اور پھر ولی، جب کوئی ولی بن جاتا ہے، یہاں ایک بات اور عرض کروں، اگر ناگپور والے برداشت کر سکے تو کریں، ورنہ مجھے معاف کر دیں. آج کل جو کچھ نہیں ہے وہ ولی بن کے گھوم رہے ہیں، اور جو ولی ہیں وہ اتنے چھپے ہوئے ہیں. آقا فرماتے ہیں تمہاری محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، مر جائے تو کوئی ان کا جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو. یہ حال ہے. اور آج جس نے 10 انگلیاں میں انگوٹھیاں پہن لی، کپڑے عجیب و غریب پہنے، دیکھو مجذوب کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو آج آپ کسی کو ہی ولی کہتے ہو، کوئی بھی ولی، زیادہ سے زیادہ نیک کہا کرو. ولی اللہ بناتا ہے، پبلک نہیں. ہاں، آپ نے جس کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہنا شروع کر دیا، آپ نے جس کو دیکھا ولی کہنا شروع کر دیا. اللہ سے ڈرو، کچھ احتیاط سے کام لو. اگر آپ ہر ایرے گہرے کو ولی کہیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ معاذ اللہ جو پہلے بڑے تھے وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے. ہمارے بڑے مشکوک ہو جائیں گے ایرے گہروں کو ولی کہنے کی وجہ سے. احتیاط کا دامن تھامو. ورنہ آپ دیکھیں حضرت بابا تاج الدین اولیاء کو چھوکروں نے ولی نہیں کہا، ان کو ولی کہنے والے وہ اولیاء ہیں جن کی ولایت پر دنیا متفق ہے. یہ ہے حضرت وارث دیوا کو گلی کے لڑکوں نے، گانجا چرس والوں نے ولی نہیں کہا، ان لوگوں نے ولی کہا جن کی ولایت پر دنیا اتفاق کرتی ہے. معیار کچھ رکھو، معیار. تو بہرحال غوث پاک فرماتے ولی جو ہوتا ہے وہ خالق کی طرف جاتا ہے اور مخلوق سے بھاگتا ہے. وہ پبلک میں نہیں رہتا، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب کسی کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو کتنا چھپاتا ہے. ذرا ایک بات آپ سے کرو، بڑی دلچسپ ہے. ایک شخص کو مرید ہونا تھا، توجہ، مرید ہونا تھا. اس گاؤں میں 7 ولی رہتے تھے، 7 ولی تھے.
تو اس کو کسی نے کہا حضرت میں مرید کس سے ہوں؟ تو ایک بندہ ہوشیار تھا، اس نے کہا یہ ساتوں جو بوڑھے ہیں نا، یہ بڑے میاں لوگ ہیں، یہ ساتوں ولی ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی سے تجھے مرید ہو جانا چاہیے۔ تو وہ جس کی طرف دل چاہا وہ بندہ گیا، کہا حضرت آپ سے مرید ہونا ہے۔ اب کیا پھنس رہا ہے بیوقوف، اور مجھ سے بڑا اور واقعی متقی پرہیزگار وہ ہے، چپکے سے اس کے پاس جا، میرا نام مت بتانا، وہ مرید کرے گا۔ وہاں گئے تو کہا کہ کیا تیری بلا گئی، تیرے اتنے برے دن آ گئے، تو مجھے سے کے پاس مرید ہونے آئے؟ اور تجھے صحیح مشورہ دیتا ہوں، میری بات پہ اعتماد کر، بازو والے جو ہے نا وہ فلاں، اس سے جا کے مرید ہو جا، تو مراد پالے گا۔ تیسرے کے پاس گئے تو اس نے کہا کس نے تجھے ورگلا دیا، کون شیطانی وسوسہ تیرے دماغ میں آ گیا؟ او وہ فلاں ہے جہاں تیری مراد پوری ہونی ہے۔ ایک سے لے کر کے 7ویں تک گیا، ساتوں کے ساتھ یہ کہ جب 7ویں کے پاس پہنچا تو کہا ارے لوگ تجھے پھنسانا چاہتے ہیں، جس کی طرف تجھے رہنمائی کی گئی ہے وہ میں نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ 6 کے پاس گیا، وہ میں نہیں ہوں، 5ویں کے پاس گیا، وہ میں نہیں ہوں، حتیٰ کہ وہ بندہ حیران رہ گیا، مجھے تو رہنمائی ادھر کی گئی تھی اور ہر ایک انکار کر رہا ہے۔ اور پھر سوچا یار یہ ولی ہے، ولی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، یہ ولی تو جھوٹے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی۔ جھوٹ اور بات ہے، انکساری اور بات ہے، جو کچھ نہیں ہوتا وہ بہت کچھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا اس کو کہتے ہیں، اور جو سب کچھ ہو کر کہے میں کچھ نہیں، اس کو جھوٹا نہیں کہتے، اس کو عاجزی کرنے والا کہتے ہیں۔ وہ بندہ پھنس کر کے رہ گیا اور وہ ساتوں کے ساتوں نکل کر کے چلے گئے۔ یہ حالات تھے، لیکن آج کیا ہے، اللہ اکبر، ہر قبرستان میں ادھر ادھر بیٹھا ہوا کہتا ہے ارے کدھر جا رہا ہے، مولوی لوگ کو کیا سمجھتا، چل ادھر آہو لاہور ہاؤد باؤد، طریقت اور معرفت، وحدت الوجود، قبض، شرح و بسط، یہ سب تصوف کی باتیں میں تجھے سکھاؤں گا۔ ان لوگوں کو کیا سمجھتا ہے، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، سرکار بندہ نواز کے سدراج نے فرمایا میں نے طریقت کی اور حقیقت کی باتیں ہر ایرے گہرے کو کرتے ہوئے سنی ہے، لیکن شریعت کی بات میں نے صرف سچے لوگوں کو کرتے ہوئے سنی ہے۔ اس لیے کہ طریقت کیا چیز ہے یہ واضح نہیں بتایا گیا، حقیقت کیا چیز ہے، معرفت کیا چیز ہے واضح نہیں بتایا گیا، اس لیے اس کے چکر میں پڑو گے، ہو سکتا ہے کہیں لٹ جاؤ، لیکن شریعت کا راستہ بالکل واضح ہے، اس راستے پہ قدم رکھو گے تو انشاءاللہ ساحل نجات پر پہنچو گے، یہ گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا۔ آج کل کچھ نوجوان تصوف کے چکر میں، اسم اعظم کے چکر میں، اور یوٹیوب پر تو بہت سارے چینل ایسے کھل گئے ہیں جس میں باضابطہ طور پر طریقت، حقیقت، معرفت سکھائی جا رہی۔ میرے عزیز یہ چیزیں سیکھنے کی نہیں ہے، جب بندے کا دل اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو سینے لگا کر کے اتار دیا جائے۔ ایک بات بتاؤں کیسے ہوتا ہے یہ، حالانکہ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، میں نہیں کہتا، اس لیے کہ خانقاہ کی راز کی بات نہیں کہتا، لیکن جو ہضم کر سکتے چلو اس کو کہتا ہوں۔ آپ کو جانتے ہو ہمارے بزرگوں میں بزرگ ہے حضرت شاہ مینا لکھنوی، ٹھیک، یہ جو شاہ مینا لکھنوی تھے ان کو غلام مینا کہا جاتا، یہ شاہ مینا نہیں تھے، غلام مینا، توجہ کر، غلام مینا تھے، توجہ، غلام مینا۔ اور جو شیخ سارنگ تھے، شیخ سارنگ، ان کے بیٹے کا نام تھا شاہ مینا۔ بیٹے کو شکار کا شوق تھا، وہ چلے گئے شکار، اور وقت آ گیا عطا کا، وقت آ گیا عطا کا، دنیا سے جانے کا، کہ کسی کو کچھ سینے کا مڈیل کے جائے، وقت آ گیا عطا کا، کسی کو کچھ دے کے جائے۔ تو کیا ہوا، کہا کہ شاہ مینا، اور شاہ مینا نہیں ہے، غلام مینا کھڑا ہے یہاں تو، وہ کہاں گیا، اور شکار پہ گئے، پھر کچھ دیر گزری، وقت کم بچائے، کہاں گیا شاہ مینا، اور وہ شاہ مینا نہیں ہے، وہ غلام مینا کھڑا ہے۔ بار بار پوچھا، نہیں آئے، کہا اچھا غلام مینا، اب وہ شاہ مینا نہیں، شاہ مینا تو ادھر آ، سینے لگایا، جو چیزیں تھی ساری انڈیل دی، بیٹا رہ گیا، غلام مینا شاہ مینا بن گیا۔ میر عبد الواحد بن گرامی جیسی ہستیاں وہاں پر جو ہے سر نیاز عقیدت سے جھکاتی۔ تو جب وقت آتا ہے تو پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑتا،
ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ میں منزل نہیں۔ شریعت پر چلو، ادھر ادھر مت بھاگو، نمازوں کی پابندی کرو۔ میں سوچتا ہوں وہ کیسا ولی ہے جو دوستوں کی چوکھٹ پہ آنا نہیں چاہتا؟ کیا کسی دوست کو بھی دوستوں کی چوکھٹ سے بھاگتے دیکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ارے جو نہیں پہنچے وہ نماز پڑھے، ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ جھوٹے ہو، کذاب ہو، مکار ہو، تم ضرور پہنچے مگر رحمان تک نہیں، نماز کو چھوڑ کر تم شیطان تک پہنچے۔ اگر تم یہ کہتے ہو ہم پہنچے ہوئے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، تو غوث پاک نے تو آخری وقت تک نماز پڑھی، غریب نواز نے تو آخری وقت تک نماز پڑھی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تو آخری وقت تک نماز پڑھی، شیخ احمد رفائی نے تو آخری وقت تک نماز پڑھی۔ اور سب کی بات تو اپنی جگہ، سب کی نمازیں خانقاہوں میں قبروں میں ہوئی ہے، لیکن کربلا کی نماز تو میدان میں ہوئی ہے۔ میدان کربلا میں جو سجدہ ہو رہا ہے وہ آخری سجدہ بتا رہا ہے کہ پہنچے ہوئے کو سجدے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور واللہ میرے حسین کا سجدہ وہ سجدہ تھا کہ کہنے والے نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ جن کے سجدوں میں رونق نہیں ہے ان کو حسین کا سجدہ سمجھ میں نہیں آتا، جن کو سجدوں کی صحیح لذت ہے وہ کہتے ہیں کہ حسین کا سجدہ وہ ہے۔ کہا گیا حدیث میں کہ جو کھاتے کھاتے مرے گا، تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حدیث یہ ہے جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ کوئی کھاتے کھاتے مرا تو کھاتے کھاتے اٹھے گا، سوتے سوتے مرا تو نیند سے اٹھے گا، پیتے پیتے مرا پیتے پیتے اٹھے گا، کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھے گا، اذان کا جواب دیتے دیتے مرا اذان کا جواب دیتے دیتے اٹھے گا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مرا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اٹھے گا۔ لیکن قربان حسین و ساجد کا نام ہے کہ کوئی کچھ کرتے اٹھے گا، لیکن جب حسین قیامت میں اٹھیں گے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھیں گے۔ حسین کے قدم کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، حسین کے سجدے کو کیا سمجھ سکتے؟ قدم حسین کو سمجھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ان کے بیٹوں کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کے لیے 14ویں صدی کے مجدد یہاں تک کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جب بیٹے کے تلوے کے جلوے کا یہ عالم ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ حال ہے، تو میرے امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس کے تلوے کی بلندی کو سمجھ نہ سکے اس کی پیشانی کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا تو امام نے یہ غلط ثابت کر دیا کہ جو پہنچ جاتا ہے اسے سجدے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نہیں، پہنچے ہوئے کو زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز آج نمازیں ترک ہو رہی ہے، آج نمازیں چھوڑی جا رہی ہے۔ میں پورا خطبہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں حلال کو لازم پکڑو، جب تک کہ حلال نہیں کھاؤ گے اس وقت تک تمہاری عبادت میں رنگ نہیں آئے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج داڑیاں بڑی خوبصورت ہے، آج ٹوپیاں بڑی خوبصورت ہے، آج باتیں بڑی خوبصورت ہے، لیکن کتنے لوگ حلال کما رہے؟ سچ کہنا 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، سبزی بیچنے کے لیے مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ حرام کا عام ہو چکا ہے، حرام۔ جو تقریریں چلا چلا کے مولانا کر کر کے گلا بٹھا گئے، کچھ بیچارے انتقال کر گئے اور مائی قوم نہ سدھری۔ کیونکہ پیٹ میں حلال نہیں ہے، اس لیے باتیں اثر نہیں کرتی۔ جب پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے تو کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پہلے حال یہ تھا
دیکھو غوث پاک، ایک بات یہ بھی مجھے کہنی ہے، اقبال نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ بیانی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج کل خطیب بہت ہیں، میرے جیسے تو بہت ہیں جن کی کوئی اوقات اور حیثیت۔ ایک مرتبہ غوث پاک خطاب کرنے جا رہے تھے تو آپ کے شہزادے نے کہا، توجہ کرنا ابا جان آپ خطاب کرتے ہیں، ذرا ہم بھی آج کریں گے خطاب، میں کرو۔ وہ بیٹھے منبر پہ دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ اتنی دلیلیں دی، پورا مجمع سناٹا۔ غوث پاک کی باری ہے، غوث پاک نے فرمایا عبد الجبار کی امی نے میرے لیے کل انڈا فرائی کیا تھا۔ انہوں نے فرائی نہیں کہا تھا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے انڈا تل دیا تھا، بھون دیا تھا، انڈا فرائی کیا تھا، اور اس کو چھیکے، چھیکا سمجھتے ہیں، چھیکا جانتے ہیں ناگپور والے؟ وہ آج کل تو فریج کا دور ہے، اس دور میں کوئی چیز محفوظ رکھنے کے لیے گھر کی چھت سے ایک ٹوکری لٹکائی جاتی تھی رسی سے، اس کو ہمارے یہاں چھیکا کہتے ہیں، آپ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آپ لیکن سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اصل میں علاقے بدلتے ہیں تو بولی کچھ بدلتی ہے، تو اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اور میں تو بہت کم بے مایہ آدمی سا ہوں، علمی معاملے میں بھی بہت کم ہوں، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ان سے کچھ سن کر آپ کو سنا دیتے ہیں، بس اللہ پاک اسی میں ہماری نجات کا سامان کر دے۔ تو فرماتے چھیکے میں انڈا رکھا ہوا تھا جو میرے لیے فرائی کیا، بلی آئی، اس نے حملہ کیا انڈے پر، جیسے انڈے پر بلی نے حملہ کیا چھیکا ٹوٹ کے گرا، بلی بھی گری، چھیکا بھی گرا، اور فرمایا یہی تمہاری مثال ہے دنیا اور آخرت کی۔ کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، چھیکا بلی انڈا، اور فرمایا کیا آخری میں کیا جملہ تھا، یہی تمہاری دنیا اور آخرت کی مثال ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع چیخ مار مار کے رونے لگا، کپڑے پھاڑ دیے، بے ہوش ہو کے لوگ گر پڑے۔ کیا راز تھا اس میں؟ جب دونوں باپ بیٹے جانے لگے تو کہا بابا ایک جواب دے، اتنی محنت سے تقریر کی کوئی اثر نہیں، یہ چھیکا انڈا بلی عبد الجبار کی امی، یہ 4-5 جملے اور پورے مجمع میں ہنگامہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں بیٹا تم لوگ بولتے ہو تو اپنی صلاحیت پہ نظر کر کے بولتے ہو، اور عبد القادر بولتا ہے تو یار کو منانے کے لیے بولتا ہے۔ یہ باتیں ہیں، ہم لوگ بول تو رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن بعد میں خیال ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ کیا بیان تھا، کاش ہمیں یہ لالچ ہونے کی بجائے یہ لالچ ہوتی، یار راضی ہو جائے، اس کو رضا۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ نماز پڑھی نمازی کہلانے کے لیے، زکات دی سخی کہلانے کے لیے، حج کیا حاجی کہلانے کے لیے، جلسے کیے محنتی کہلانے کے لیے، اب تک ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ مخلص ہو جاؤ، غوث پاک کا خطاب جو لایا وہ لکھ کر کے فرماتے مخلص ہو جاؤ، جو کام کرو صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرو، نیتوں میں خلوص پیدا کرو، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ تو غوث پاک فرماتے حلال کو لازم پکڑو، حلال کو، حرام مت کھاؤ۔ آج جوا، سٹا، شراب، لاٹری، اور اب تک نئی بلا نکلی ہے جنگلی رمی۔ یہ جوا اتنا عام ہو رہا ہے، یہ جوا اتنا عام ہو رہا ہے، بیان کی کلپ سنو اس سے پہلے جنگلی رمی کا اشتہار، کوئی نعت سننے جاؤ اس سے پہلے جنگلی رمی، اور گھر بیٹھے کروڑوں کماؤ اربوں کماؤ۔ سن لو، کمپنی والے جن کے لیے جو چاہے کریں، لیکن میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں ہمارا مذہب کسی جوے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے کروڑوں کمائے، میں نے اربوں کمائے، لالچ میں مت آنا، شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، کسی منی کے چکر میں اپنے باپ کی جائیداد بھی گوا دو گے، اپنے باپ دادا کی دولت بھی گوا دو گے۔ اسلام جمعے کا مذہب نہیں، اسلام محنتیوں کا مذہب ہے، اسلام محنت کا حکم دیتا ہے۔ شارٹ ٹائم کے اندر اللہ اکبر مالدار بننے کے چکر میں کتنے لوگ ہیں جن کی بلڈنگیں بک گئی، جن کے کارخانوں کو تالے لگ گئے۔ یاد رکھنا، کتنا اشتہار آئے، کتنا ایڈورٹائزمنٹ ہو، کتنی جو ہے وہ تشہیر ہو، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، حلال کو لازم پکڑو۔ دیکھو حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں برکت ہے۔ حلال دیر سے
رہتا ہے، دیر تک رہتا ہے، حرام جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، حرام پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم جوان ہو، اپنے بازو سے محنت کرنا سیکھو، محنت کرنے میں شرم مت کرو۔ جب مولا کائنات کا تمہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے خیبر اکھاڑا، مولا کائنات کا تمہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، مولا کائنات کا تمہیں یہ یاد ہے کہ اللہ اکبر انہوں نے بدر میں 35 کافروں کو قتل کیا، یہ بھول گئے مولا کائنات کا؟ اتنا بہادر بادشاہ علی جو ولیوں کا امام، وہ علی مرتضیٰ کیا پیشہ تھا آپ کو پتہ ہے؟ زیادہ تر وقت اپنی زندگی کا ایک یہودی کے باپ کو پانی دینے میں گزرا۔ اب ہمارا جوان یہ چاہتا ہے کہ پہلے دن سے میں کمپنی کا مالک بنوں، ہمارا جوان یہ چاہتا ہے پہلے دن سے میں بائک پر رہوں، پہلے دن سے میں۔ جب مولا علی حلال کے لیے یہودی کے باپ کو پانی دے سکتے ہیں تو ہم لوگ ٹھیلا کیوں نہیں دھکیل سکتے؟ ہم لوگ آٹو کیوں نہیں چلا سکتے؟ ہم لوگ چنا کیوں نہیں بیچ سکتے؟ ہم لوگ سبزی کیوں نہیں بیچ سکتے؟ یاد رکھو، پاکٹ مارنے میں شرم کرو، جوا کھیلنے میں شرم کرو، دھوکہ دے کے کمانے میں شرم کرو، موبائل چوری کر کے مالدار بننے میں شرم کرو، حلال کمانے میں شرم نہ کرو۔ جب میرے اور تمہارے نبی سیدہ خدیجہ کا مال ملک کے شام تک لے جا کر کے فروخت کر سکتے ہیں تو کیا ہم مارکیٹ میں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ جب کہتے ہو کہ رسول اللہ کی نالین کے غبار کے برابر نہیں ہے تو حضور علیہ السلام تو سیدہ خدیجہ کا مال تعلیم امت کی خاطر ملک کے شام تک لے جا رہے ہیں اور شام کی منڈیوں میں فروخت کر کے بحیثیت تاجر اپنا اسوہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ یاد رکھو، جھوٹی شان نہ بتاؤ، 100 کاٹ شان والے عزت والے نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور کرتی ہے، آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو حرام کمانے پہ ابھارتی ہے۔ کیا کرتی ہے عورتیں؟ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے۔ دیکھو، شادی کے موقع پر اس نے تو اپنی بیوی کو کپڑے بنایا، اس نے تو ہار دلایا، اس نے تو زیور دلایا۔ تم مرد ہو یا کیا ہو؟ تم تو کچھ دلاتے بھی نہیں، تم تو کپڑے بناتے بھی نہیں، بلکہ عورتیں یہاں تک کہتی ہے چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو لیکن میری مانگ پوری کرو، میرا سنہار لا کر کے دو، میرے میک اپ کا سامان لا کے دو۔ اے میری بہن، اگر تیرے دل میں شوہر کے لیے پیار ہے تو تو ان عورتوں کی طرح بولنا شروع کر۔ کل کے دور کی عورتیں کہتی تھی، شوہر جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو کل کے دور کی عورتیں کہتی تھی، دیکھو خالی ہاتھ واپس آ جانا مگر حرام لے کر کے میرے گھر میں مت آنا۔ ہم تو فاقہ کر سکتے ہیں لیکن حرام نہیں کھا سکتے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ پیٹ میں حرام ہے، حرام لقمہ پیٹ میں ہے۔ آئیے جلدی جلدی غوث پاک کے خطبے کو پڑھ دوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے خطبے میں، گویا کہ اب زبان میری ہے لیکن خطبات ان کے ہیں۔ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو۔ ارے گھمنڈ کرنے والے، حسن پر گھمنڈ کرنے والے، عزت پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، دولت پہ گھمنڈ کرنے والے، جوانی پہ گھمنڈ کرنے والے، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تیری ابتدا کیا ہے؟ تو پانی کا ناپاک قطرہ ہے، تجھے پانی کے ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا۔ او گھمنڈیوں، اپنے حقیقتوں پر ذرا غور کرو۔ فرماتے ہیں تو پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے اور جب تو مر جائے گا تو تو سڑی ہوئی لاش ہوگا، تیرے جسم کو کتے اور کیڑے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ یاد رکھنا، اگر اللہ کو راضی کر لیا تو تم فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے تو کتے تم پر بازی لے گئے، کتے آگے نکل گئے۔ یاد رکھو، آج کل نوجوان چلتے ہیں بڑا سینہ تان کر، گھمنڈ اور غرور میں۔ تھوڑی سی دولت آ جائے بڑی بڑی باتیں سوچتی ہے، تھوڑا سا مال آ جائے بڑی بڑی باتیں سوچتی ہے۔ ایک مرتبہ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد ایک گلی سے جا رہے تھے، ایک نوجوان اکڑ کے چل رہا تھا، سینہ تان کے چل رہا تھا۔ میرے استاد نے کہا، اے جوان، گھمنڈ سے مت چل، غرور سے مت چل، اکڑ کے مت چل۔ تو اس نے پلٹ کے کہا، نصیحت قبول نہیں کی، پلٹ کے کہا، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟
امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے. کون ہوں میں؟ کہ تیری ابتدا ناپاک نطفہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے. اچھی طرح جانتا ہوں تو کون. گھمنڈ مت کرو، توبہ کرو، توبہ میں تاخیر نہ کرو. اپنی گفتگو ختم کر دوں، عنوان تو بہت بڑا ہے، اینڈ کر رہا ہوں. توبہ میں تاخیر نہ کرو. راتوں کو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرو. سیریلوں میں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے بہت رو چکے. فلموں کے جذباتی مناظر دیکھ کر، ایموشنل مناظر دیکھ کر کے بہت رو چکے. کسی کے عشق کی داستان پڑھ سن کر بہت رو چکے. اب ذرا اپنے اعمال پر بھی رونا سیکھو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سے میں نے سنا کہ آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت کے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا کرے گا. کچھ گنہگار، نیکوکار نہیں، کچھ گنہگار ایسے ہیں، گنہگار کا ذکر کیا. کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا کرے گا. میں نے پوچھا آقا وہ گنہگار کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہوں گے، وہ گناہوں کو یاد کر کے رونے والوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا. بات کو اینڈ کر دوں، آج بس بات ختم ہو رہی، بہت حساس عنوان پر. آج آپ میں کوئی عالم ہوگا، کوئی خطیب ہوگا، کوئی ادیب ہوگا، کوئی ممبر ہوگا وارڈ کا، کوئی چیئرمین ہوگا، کوئی ایم ایل اے ہوگا، کوئی ایم پی ہوگا، کوئی عام آدمی ہوگا، لیکن تم ہو سب جو آئے ہو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. مسلمان بن جانا آسان ہے. بات اینڈ کر رہا ہوں، کچھ یاد رہے نہ رہے اتنا یاد رکھنا. مسلمان بن جانا آسان ہے، مسلمان بن کر دنیا سے جانا مشکل ہے. مسلمان بن جانا آسان ہے، مسلمان بن کر دنیا سے جانا یہ آسان نہیں ہے. یعنی ایمان پر خاتمہ کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. پوری زندگی ہزار رکعتیں نماز پڑھ لی، ایک ایک قرآن ہر رات ختم کیا، لیکن مرتے وقت ایمان گیا، آپ کی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی. اور غوث پاک عید کے دن، سرکار غوث پاک عید کے دن رو رہے ہیں. ہمیں تو اب رونا آتا ہی نہیں، ہم تو رونے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، رونا نہیں آتا. عید کے دن غوث پاک رو رہے، خوشی کے دن. مریدین آ کے کہتے ہیں مرشد آج عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں ہاں، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وہ اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر ہماری تعلیم کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے خاتمے کی فکر کی ایمان پہ؟ تھوڑا اشارہ دے دوں، کن کن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا؟ ڈر کس؟ جو اذان سنے، توجہ کرنا، بڑے واقعات ہیں لیکن اب واقعات اشارے دے رہا ہوں. جو اذان سنے اور اذان سن کے انسنی کر دے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو نماز پڑھے رکوع اور سجود صحیح نہ کرے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. لفظ جاؤ، نماز نہیں پڑھتا ایسا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن صحیح رکوع سجود نہیں کرتا. بے نمازی نہیں ہے، نمازی ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کر رہا ہے. تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. جو رکوع سجود صحیح نہ کرے، ڈر ہے کہ مرے گا کافر ہو کے مرے گا. تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو. خدا کے لیے یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، موت آنی ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے. میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی
کرو ورنہ خاتمے کا کیا حال ہوگا، کیسے خاتمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو، ایک بہت بڑے محدث صاحب تھے، وہ دوا کے طور پر سال میں 1 مرتبہ شراب کا پیالہ پیتے تھے۔ جب وہ مر گیا تو کافر ہو کے مرا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بہت بڑا محدث تھا، اللہ اللہ، جب وہ مرا تو کافر ہو کے مرا۔ تو اس کی بیوی سے پوچھا گیا تمہارا شوہر کافر ہو کے کیوں مرا، جبکہ وہ بڑا عالم اور محدث تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا جب بھی اس کو غسل جنابت فرض ہوتا تو غسل جنابت کرتا تو تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا یار عیسائیوں میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ ہمارے یہاں غسل جنابت ہے اور ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، یعنی اپنے مذہب کی ایک چیز کو حقیر سمجھ کے ان کے مذہب کی چیز کی تعریف کرتا تھا۔ ذرا جوانوں کی توجہ، یعنی کہ ان کے مذہب پر عمل نہیں کرنا ہے، اپنے مذہب پر ہی عمل کرنا ہے، لیکن حقیر جان کے اس کی تعریف کرنا ہے۔ تو مر رہا ہے تو کافر ہو کے مر رہا ہے، عیسائی ہو کے مر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آج تو ہم نے اپنی شکلوں کو یہودیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح بنا لیا ہے۔ ہمارے گھر کی شادی دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کے گھر شادی ہو رہی ہے یا غیر مسلم کے گھر شادی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کا ماحول دیکھو، اپنا لباس دیکھو، اتنا بڑا علم والا عیسائیوں کی ایک مذہبی چیز کی تعریف کر کے اپنے مذہب کی چیز کو حقیر کہہ رہا ہے، مرا تو ایمان چھین لیا گیا۔ ایک بات یہ بھی کہوں، آج یہ ایک بات سن لے دل کے کانوں سے، ایک شخص بڑا عالم محدث تھا، وہ ہو گیا عیسائی، پھر بعد میں اس کو توبہ کی توفیق، یہ پورا واقعہ نہیں، توبہ کی توفیق۔ کسی نے کہا حضرت آپ عیسائی ہو گئے تھے پھر توبہ کر لی آپ نے، عیسائی بن کے تم نے سور تک چرائے، تمہارا ایمان کیوں چھینا گیا، ایمان چھیننے کی وجہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی میرے پاس آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، اور میں نے اپنے ایمان پہ گھمنڈ کرتے ہوئے، اپنے تقوی پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہا او کافر چل بھاگ یہاں سے۔ وہ مسلمان ہونے توبہ کرنے آیا، میں نے اس کو دھکا دے کے کہا او کافر بھاگ یہاں سے۔ اس کو ذلیل کرنے کی وجہ سے وہ تو مومن ہو گیا، ولایت کو پہنچ گیا، اور انہی کا ایمان چھین لیا گیا۔ بعد میں توبہ بھی انہوں نے کی۔ اس کو ابن الجوزی نے بہت تفصیل سے لکھا، اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچے۔ ہاں جو واقعی بد مذہب ہے اس کی بد مذہبیت کھل کے بیان، جو واقعی کفر و شرک ارتداد پہ وہ کھل کے بیان، لیکن کسی کے دل کو مت، کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی عاشق رسول کے دل کو تکلیف نہ، کیونکہ جو لوگوں کا دل دکھائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں ہے۔ ایک اور بات سن لیں، جو ماں کا دل دکھائے یا باپ کا دل دکھائے اس کے بھی خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جو اللہ والوں کی توہین کرے، جو علماء کی توہین کرے، اس کا بھی خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے زبان پہ قابو رکھو اور ہر وقت ایک خوف رکھو، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ ایک دن غوث پاک کعبے کا گلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، اگر عبد القادر کا عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ قیامت کے دن شرمندگی سے وہ بچ جائے۔ آپ اندازہ کریں، جس کو قسمیں دے دے کے کھلایا پلایا جا رہا ہے اس کو عمل کی قبولیت کا اتنا احساس ہے، اور ہمارا کچھ بھی حال نہیں، 2 رکعت بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی، ہمارا دماغ آسمان پر ہے۔ مسلمانوں عاجزی سیکھو، اپنے بزرگوں کی کرامتوں کا ذکر ضرور کرو لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ میں اس محفل کے بانیین پر کو مبارکباد دیتا ہوں، مجاہد اسلام صاحب کو بھی، کہ انہوں نے کرامتوں کی بجائے ارشادات اور تعلیمات پر پروگرام رکھا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان تعلیمات پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک آخری میں آپ سے صرف وعدہ لینا چاہتا ہوں اپنے اطمینان کے لیے کہ میرا آنا قبول ہوا یا ایسے ہی ضائع ہوا۔ آپ مجھے بتائیں، غوث پاک نے فرمایا بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ غوث پاک
بے نمازی کو اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟ تو بتاؤ سچے قادری اور سچے عاشق رسول بننے کی نیت سے کتنے میرے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے؟ ذرا ان علماء کو، سادات کو، فرشتوں کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر بتائیں، ذرا فرشتے بھی گواہ ہو جائیں۔ بولیے سب لوگ وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں اور ان بزرگوں کو گواہ کر کے میرے ساتھ کہیں، اے اللہ آج سے پہلے ہم نے جو نمازیں ترک کی اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، اور آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ مولا ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے۔ مولا سب کو نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، بس ایک منقبت ہوگی غوث پاک مرشد کی، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا۔ اتنا وقت